السلام علیکم دوستو۔ ہندو محاسبہ اور دیگر انتہا پسند ہندوؤں کی چلائی ہوئی تحریکیں شدی اور سنگھٹن کی وجہ سے ہندوستان کی فرقہ وارانہ فضا میں ہیجان اور اضطراب کی بجلیاں کوند رہی تھیں اور کئی مقامات پر فسادات کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں، لیکن مسلمانوں کا ایک طبقہ ابھی تک ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشاں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ کچھ دو اور کچھ لوگ کے اصول کی بنیاد پر ان دونوں قوموں کا اتحاد ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ یہ اتحاد انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ کانگریس میں بھی اس قسم کے خیالات رکھنے والا طبقہ پایا جاتا تھا، جو کہ مسلمانوں کو ساتھ ملانے کے لیے کچھ رعایتیں دینے کے لیے تیار تھا، لیکن ہندو محاسبائی اور کچھ دوسرے ہندو مسلمانوں کی طرف سخت رویہ اختیار کرنے کے حامی تھے۔ ان کا خیال تھا جو لوگ مسلمانوں کے علیحدہ وجود کا نعرہ لگاتے ہیں اور مخصوص مراعات مانگتے ہیں، در حقیقت عام مسلمانوں کی حمایت سے محروم ہیں اور انہیں کوشش سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ آئندہ 20-25 سال کے واجبات نے ثابت کر دیا کہ ہندو محاسبائی اور ان کے حامیوں کا اندازہ کتنا غلط تھا اور وہ مسلمانوں کے علیحدہ سیاسی وجود کو ختم نہ کر سکے۔ پاک و ہند کی آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہندو مسلم تعلقات تھے۔ ہندوؤں کے خیال میں ہندو مسلم اتحاد کے راستے میں جداگانہ انتخاب سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ حالانکہ قائد اعظم کی کوشش سے 1916 میں معاہدہ لکھنؤ ہوا تھا اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے حق کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن جلد ہی ہندو اس سے منحرف ہو گئے اور جداگانہ طریقے انتخاب کی مخالفت شروع کر دی۔ اس مخالفت میں انہوں نے اس قدر شور مچایا کہ مسلمانوں میں بھی اضطراب پیدا ہو گیا۔ 1926 عیسوی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس دہلی میں ہوا۔ اس میں لیگ نے ہندوستان کی دوسری جماعتوں بالخصوص کانگریس سے سیاسی سطح پر مفاہمت کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی، اور قائد اعظم نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے سمجھدار طبقے یہ بات محسوس کر لیں گے کہ ہندوستان کا مسئلہ اتحاد و تعاون کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے، لیکن کانگریس نے کسی خوشگوار رد عمل کا مظاہرہ نہ کیا۔ 1927 میں ایک ہندو ممبر نے ایوان بالا میں اس طریقے انتخاب کے خلاف ایک قرارداد بھی پیش کی۔ موتی لال نہرو نے مقننہ کے اجلاس میں براہ راست محمد علی جناح سے گفتگو کی اور کہا کہ اگر مسلمان جداگانہ انتخاب کا مطالبہ واپس لے لیں تو میں کانگریس سے دیگر مطالبات منوا سکتا ہوں۔ جناح نے فوراً 30 سرکردہ مسلمان لیڈروں کا ایک اجلاس ویسٹرن ہوٹل دہلی میں بلایا۔ شرکاء میں مولانا محمد علی جوہر، راجہ صاحب محمود آباد، سر علی امام، مولانا شفیع داؤد، سر شفیع، ڈاکٹر انصاری اور مفتی کفایت اللہ شامل تھے۔ کہ نشستوں کی بحث و تمہیز کے بعد مسلمان لیڈر مخلوط انتخاب کو مندرجہ ذیل شرائط پر تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یہ شرائط 20 مارچ 1927 کو شائع ہوئیں اور دہلی تجاویز کے نام سے مشہور ہوئیں۔ پہلی، سندھ کو بمبئی سے علیحدہ صوبہ قرار دیا جائے۔ دوسری، صوبہ سرحد اور بلوچستان کو دوسرے صوبوں کے مساوی درجہ دیا جائے اور ان میں اصلاحات نافذ کی جائیں۔ تیسری، پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے۔ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 نشستیں دی جائیں۔ محمد علی جناح نے یہ تجاویز ایک یادداشت کی صورت میں مرتب کروائیں اور اس نوٹ کے ساتھ مسٹر گاندھی کو بھجوا دیں کہ انہیں یا تو کلی طور پر منظور کیا جائے یا کلی طور پر مسترد کر دیا جائے۔ ان تجاویز پر قانون ساز اداروں کے 28 مسلمان ارکان کے دستخط تھے۔ کانگریس کے سامنے ان تجاویز کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان آئینی حقوق سے آگاہ ہو جائیں جو مسلمان بحیثیت ایک قوم کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ اس سے اتفاق کریں تو دونوں قومیں مل کر ایک ایسی آئینی تجاویز حکومت کو پیش کریں جن کے ذریعے زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل کی جا سکے، لیکن اس سے پہلے کہ ہندو مسلمانوں کی ان تجاویز کو قبول کرتے اور پھر دونوں قومیں مل کر حکومت کو آزادی کے لیے متفقہ دستور پیش کرتی، گورنمنٹ نے از خود ہندوستانیوں کو یہ دعوت دی کہ وہ ہمیشہ حکومت پر تنقید ہی کرتے رہتے ہیں، اگر ان کے بس میں ہو تو وہ دستور کی کوئی متحدہ و متفقہ اسکیم سامنے لائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی دہلی تجاویز کو پہلے تو کانگریس کے رہنماؤں نے بڑا سراہا۔ موتی لال نہرو، سروجنی نائیڈو اور دیگر ہندو رہنماؤں نے ان تجاویز کا خیر مقدم کیا۔
पंडित लाल मोहन जैसे लोगों ने भी बम्बई के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अजलास मुनक्कदा मई 1927 में इन तजावीज़ की तायद की और कांग्रेस के अजलास में इनको मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया गया। कांग्रेस की तरफ से तजावीज़ दिल्ली के मंजूर किए जाने के बावजूद हिंदुओं ने इन तजावीज़ के ख़िलाफ़ हंगामे शुरू कर दिए। मुतअद्दिद मकामात पर बलवे हुए, मुसलमानों को मारा और पीटा गया और तजावीज़ दिल्ली की तरह तरह की तावीलें की हीले बहाने खड़े। हिंदुओं के इस नामाकूल और तशद्दुद अमेज़ तर्ज अमल को देखकर मुस्लिम लीग के कुछ रहनुमाओं के दिलों में ये खदशा पैदा हो गया कि अगर अभी से इनके अज़ाइम इतने ख़तरनाक हैं तो कल जब हम जुदागाना इंतखाबात से दस्तबरदार हो जाएंगे तो न जाने क्या होगा। तजावीज़ दिल्ली की वजह से मुसलमान जो कुछ हासिल करना चाहते थे, हिंदू अपनी अक्सरियत के बलबूते पर इसे छीन सकते थे और इसका मुजाहरा भी उन्होंने अभी से शुरू कर दिया था। शुरा के अजलास में एक गिरोह सर मोहम्मद शफ़ी की क़यादत में इन तजावीज़ का मुखालफ रहा। उनका ये कहना था कि अगर मखलूत इंतखाबात को मान लिया जाए तो मुस्लिम नशिस्तों से सिर्फ वही मुसलमान मुंतखब होंगे जो हिंदुओं को पसंद होंगे। अगर अक्सरियत चंद जाहिल कमीने काबिल नफ़रत और कती बेदीन किस्म के उम्मीदवार हमारे नुमाइंदे बनाकर भेजना चाहे तो वो आसानी से ऐसा कर सकती है। इनका असरार था कि सिर्फ नशिस्तों की तखसीस काफ़ी नहीं बल्कि मुसलमान नुमाइंदे सिर्फ मुसलमानों के वोट से मुंतखब हों। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि मखलूत इंतखाबात का हिंदुस्तान की अलहदगी और सूबा सरहद में इस्लाहात के नफाज से क्या तल्लुक़। मुसलमान कम अज़ कम देकर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की फ़िक्र में कांग्रेस ने पहले तो इन तजावीज़ की तायद की और फिर इनकी मुखालफत शुरू कर दी। सर मोहम्मद शफ़ी ने लाहौर पहुंचकर इन तजावीज़ के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू कर दी और ऐलान किया कि किसी सूरत में मुसलमान जुदागाना इंतखाब से दस्तबरदार नहीं होंगे। उनके उस मौक़िफ़ को अल्लामा इकबाल, सर फजल हुसैन और सर आगा खां जैसे रहनुमाओं की भी तायद हासिल थी, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के एक मजबूत ग्रुप के टूट जाने के बावजूद तजावीज़ दिल्ली के बारे में अपने वादे पर कायम रहे। नाज़रीन, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।